صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، کہ آقا فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد افضل نماز جو ہے الصلاۃ فی جوف اللیل، وہ رات کے تاریکیوں میں، رات کی تنہائیوں میں نماز ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک فرض نماز کے بعد جو افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، نماز تراویح ہے، تہجد ہے، قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل ہے۔ انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخری رات اللہ ذوالجلال اپنے بندے کو آسمان دنیا پر آ کر فرماتے ہیں اے بندے، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، کوئی ہے جو اپنی ضرورت میرے سامنے رکھے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں۔ تو ہمیں یہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے اندر اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالی رمضان میں نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، قیام اللیل کرنے کی وجہ سے، نماز تراویح پڑھنے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، لیکن قیام اللیل، نماز تراویح کا اہتمام وہ ثواب کی نیت سے ہو اور اللہ پر یقین کے ساتھ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان اور نیکی کا جذبہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، بلکہ مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ سے انعام اور اجر حاصل کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہما وہ دونوں آرام کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الا تصلیان، تم دونوں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو چاہیے کہ قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور آپ چاہتے تھے کہ میری اولاد جو ہے وہ قیام اللیل کرے، غافل نہ رہے، بلکہ یہ وہ وقت ہے، یہ گھڑی ہے جس میں اللہ ذوالجلال سے باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میری اولاد کو چاہیے کہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں اور اس افضل عبادت کو اختیار کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل وایقظ امرأتہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ رحم کرے جو قیام اللیل کے لیے اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنی گھر والی کو بھی قیام اللیل کے لیے اٹھاتا ہے۔ کیا اس کبھی حدیث سے نبی پر ہم نے عمل کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھایا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو آدمی رات کو اٹھتا ہے اور قیام اللیل کی تیاری کرتا ہے، قیام اللیل پڑھنے کے لیے، قیام اللیل ادا کرنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے خود بھی اٹھا، پھر اس نے اپنی گھر والی کو اٹھایا، فرمایا اس پر بھی اللہ رحم کرے، اس عورت پہ بھی رحم کرے جو خود رات کو نماز کے لیے اٹھی ہے، تہجد کے لیے اٹھی ہے، قیام اللیل کے لیے اٹھی ہے اور اس نے اپنی شوہر کو اٹھایا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار بن جائیں، ہم بھی اس دعا کو حاصل کر سکیں کہ کبھی رات کو اٹھیں، قیام اللیل کے لیے اٹھیں، صلاۃ اللیل کے لیے اٹھیں اور خود بھی اللہ کے سامنے جھکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار بن جائیں کہ جن کی کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے،
کہ رحم اللہ رجلن، اللہ ایسے آدمی پہ رحم کرے، اپنی رحمت نازل کرے، اپنا کرم نازل کرے، جو رات کو اٹھا قیام اللیل کے لیے اور اپنے گھر والوں کو اٹھائے۔ تو ہمیں قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا حقدار بننا چاہیے۔